وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 33. آج کا سبق کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری مستقلاً شروع کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. ان کا عذاب ایک سخت چنگھاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے. یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 33. ابھی سامعین کرام، سورت کے تمام مضامین کو اگر آپ دیکھیں، رسالت بنیادی اس کے موضوع ہے اور رسالت کے بارے میں ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا ایک بستی کا واقعہ جو کہ پوری طرح ہمارے اوپر فٹ آتا تھا. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، پہلے میں لفظی ترجمہ کچھ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں. احییناہا، اس کو میں نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے ہم نے نکالے مختلف دانے. تو پھر وہ اس سے کھاتے ہیں.
یعنی ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، آہینا زندگی بخشی، اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، حبن غلہ، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے اس میں کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور وفجرنا فیہا من العیون، اور اس کے اندر چشمے نکالے، فجرنا پھوڑ نکالے چشمے، عیون چشمے، لیأکلوا من ثمرہ تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، افلا یشکرون، کیا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ تو سامعین کرام تھوڑا سا اس کا جو سیاق و سباق کے ساتھ ربط ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ایک مضمون اب آ رہا ہے، آیا نشانی، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مثال کے طور پہ یہ ایک پوری آیات ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لہم اللیل نسلخ من النہار فاذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها اور والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما يرکبون۔ یہ ساری تقریباً آیت نمبر 33 سے 44 تقریباً 11 آیات ہیں سامنے کو، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں نشانیوں سے عبرت اور سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ اصل مضمون تو یہ ہے سامعین کرام کہ ہم دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے حسرتی یا حسرتاً علی العباد، یعنی ایک افسوس کیا اپنے بندوں پہ کہ ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نشانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، باوجود اس کے یعنی اللہ تعالیٰ، میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے اس وقت نبی ہیں، اپنی قبر مبارکہ جسمانی حیات کے ساتھ حیات ہیں، اور ان کی رسالت تا قیامت ہے، جاری و ساری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، امت دعوت، ابھی ہم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی ہے، اجابت نہیں دیا ہے، اگرچہ زبانی طور پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم نے حضور کی دعوت کو نہ تو سمجھا ہے، نمبر ایک بات، اور نہ اس دعوت کو قبول کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سارے لوگ جو ہے دھوکہ کھا چکے ہیں سامنے کرام ظاہری دنیا پہ، اور ظاہری کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آیت اللہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اب اس میں بات یہ ہے سامنے کرام، یہ تو جو منعم ہے، انسان کی فطرت ہے کہ یہ احسان مند ہوتا ہے اپنے منعم کا، جس نے جو اس پہ نعمتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے اور کوئی کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، ایک امیر آدمی اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں دکان کھول دیتا ہوں اور ہر 50 لاکھ کا مال ڈالتا ہوں مثال کے طور پر، اور ہر مہینے 10 لاکھ کا مال میں بڑھاتا رہوں گا اس میں، اور اس کا سارا منافع تمہارا ہے، سارا منافع تمہارا ہے، تم اس کو کرو، مینج کرو، کھاؤ پیو، اور نعمتیں، یعنی 10 لاکھ روپے مہینہ بھی مقرر کر دیتا ہے، منافع میں بھی کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخص اپنے منعم کا شکر گزار ہوگا کہ نہیں، احسان مند ہوگا کہ نہیں؟ کتنا وہ اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت ہوگی، یار اس نے تو بڑا مجھ پہ احسان کیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، دکان کھول کے دیے، اس میں مال ڈال دیا ہے، 50 لاکھ کا مال ڈال دیا ہے، ہر مہینے 10 لاکھ اور مدد کرے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ نہیں، دشمنی نہیں کرے گا، وہ اس کا احسان مند ہوگا۔
اور اس کی یعنی جو کاروبار کے بارے میں مثال کے طور پہ جو بھی مشورے ہیں وہ مانے گا. مثال کے طور پہ اگر وہ کاروباری آدمی ہے جو منعم ہے، جس نے انعام کیا ہے، کاروباری آدمی ہے، جانتا ہے کاروبار کے داؤ پیچ کو جانتا ہے، تو وہ اس کو بھی معلوم ہے جس کو اس نے کاروبار کر کے دیا. اب وہ جو بھی مشورہ دے گا وہ اس کو مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو اسی طرح سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ ان 11 آیات میں ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یعنی تمہاری نشانیاں اپنی بتا رہا ہے، اپنی ربوبیت کی، اپنی قدرت کی، اپنی خلاقیت کی، اپنی قدرت کی، اپنی ربوبیت کی نشانیاں بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین جو تمہارے سامنے زمین ہے، اس کو میں نے اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر اس میں بارش ہو تو اس سے پھر غلہ اگاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں غلہ اگاتا ہے اور غلہ پھر تم کھاتے ہو. اور کون سا ایسا شخص ہے جو آج یہ دعویٰ کرے کہ بھئی غلے سے تو میں استفادہ نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس میں باغات بنا دیے ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے. فَفَجَّرْنَا فِيهَا، اس میں میں نے جا بجا چشمے ہیں، دریا ہیں، سمندر تو ہیں ہی ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں. پھر زمین کے اندر سے پانی ہے جس کو آپ بھی نکال لیتے ہیں اور وہ خود بھی آپ دیکھیں بعض پہاڑ ایسے ہیں، بعض جگہ ایسے ہیں جہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا اس من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس کے دو معنی ہیں سامعین کرام. ایک وہ کہ ان سارے کاموں میں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کاریگری نہیں کی ہے. مٹی میں آپ دانہ ڈال دیتے ہیں گندم کا، اس سے گندم کا پودا کون اگاتا ہے؟ اس سے کلی کیسے پھوٹتی ہے؟ کیا آپ وہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اس میں؟ یا اس کے پتے آپ بن رہے ہیں، خود بخود اس کے پتے بن رہے ہیں، اس میں خوشے لگ رہے ہیں، گندم کا جو خوشہ ہے وہ لگ رہا ہے، مکئی کا خوشہ ہے، جو بھی ہیں. تو اس میں ہماری کوئی کاریگری تو نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ مٹی میں بیج بو دیں، پھلوں کے بیج بو دیں، آم کی گٹھلی ڈال دیں، جامن کی گٹھلی ڈال دیں، کھجور کی گٹھلی ڈال دیں، یا مختلف طریقے. تو باقی تو ہمارا کچھ کام نہیں ہے اس میں، وہ تو خود بخود اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس میں پھل اگاتا رہتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہن کی سوچنے کی ہیں، اس میں نشانی ہے. یعنی ایک پھل، یعنی زمین سے غلہ، سب سے پہلے تو غلے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے سامنے نشانی ہے مردہ زمین کی. أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا، اس کو میں نے زندہ کیا ہے، اس کو میں زندہ کرتا ہوں. وَأَخْرَجْنَا، ہم نکالتے ہیں اسے، من العیون، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم غلہ نکالتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وہ پھر تم کھاتے ہو. اب یہ دیکھیں ہم تو ایسے اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، زندگی گزارے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں. غیر اللہ سے ہماری توقعات ہیں. وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ کو بھول کے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، دلی تعلق رکھتے ہیں ان سے، غیر اللہ سے، اور پھر ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، امیدیں بھی کرتے ہیں، کسی کے نقصان سے ڈرتے ہیں. بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور پھر ہماری ربوبیت بھی کر رہا ہے. یعنی ہمیں زندگی یعنی دنیا میں سروائیو کرنے کے حالات، واقعات اس نے پیدا کر دیے، اسباب پیدا کر دیے. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے اس میں باغات پیدا کر دیے کھجوروں کے. یہ تو مثال کے طور پہ دو پھل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کھجور اور انگور. نخیل
کھجور، اعناب، انگور. وفجرنا فیہا من العیون، پھر پانی اس میں ہم نے چشمے نکال لی ہیں. اب اس کا تمام کا نتیجہ کیا ہے؟ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ لوگ اس کا پھل کھائیں. وما عملت ایدیہم، دوسرا معنی اس کا میں نے آپ کو نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ بائی پروڈکٹس. وما عملت ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھ یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. بائی پروڈکٹ مطلب دہی ہے وہ دودھ سے بنتا ہے، وہ ہم بناتے ہیں. گھی ہے وہ ہم نکالتے ہیں دودھ سے. اور اسی طرح بائی پروڈکٹ وما عمل، اور جو ان کے ہاتھ سے یہ اپنی چیزیں بنا رہے ہیں وہ. اور پہلا معنی میں نے یہ کیا، اور جو یہ نہیں بنا رہے، ما عملت ہو، جو یہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا رہے کوئی چیز. انگور، کھجور، اس میں رس کون ڈالتا ہے؟ میٹھا کون ڈالتا ہے؟ اس کی شکل کون بناتا ہے؟ اس کا درخت کون اگاتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے. افلا یشکرون، تمام دیکھیں اس میں افلا یشکرون میں مضمون ہے سامنے کرام کہ کیا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے. دیکھیں نعمت کا شکریہ اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، یہ ایک عام مضمون ہے سامنے کرام. انسان یعنی اگر اپنے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ شکریہ ہے. ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر اس نے شکر گزاری کی روش اختیار کر لی وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو اپنے بندوں کی ناشکری پہ وہ راضی نہیں ہے. لا یرضی لعبادہ الکفر. تو دیکھیں بہت یعنی سنجیدہ بات ہے سامنے کرام. میں، آپ، ہم سب جو سامعین ہیں یا نہیں ہیں، یہ نام کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی دنیا میں اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے. اب اور نعمتیں جو ہے، اب یہ نعمتوں کی 11 آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں مختلف قسم کی نعمتیں. تو اب چاہیے کہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں. شکریہ نعمت کا صحیح استعمال، یہ بات نوٹ کر لی. صرف زبانی شکریہ نہیں ہے، شکریہ نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور یہ تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر دی ہے. اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس میں اس کے لیے نشانی ہے اس کا، یعنی ان نعمتوں کا اب اس کو شکریہ ادا کرنا ہے، نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم دیا ہے، یہ قوتیں دی ہے، دماغ دیا ہے، علم دیا ہے، بولنے کو قوت دی ہے. اب یہ ساری نعمتوں کو میں نے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے مجھے یہ دی جا رہی ہیں یا دی گئی ہیں، اور شکریہ ان کا بنتا ہے. اصل نقطہ یہ ہے اس مضمون میں کہ شکریہ بنتا ہے، ناشکری نہیں بنتی. اللہ کا شکریہ بنتا ہے، حق ہے، اور ناشکری جو ہے وہ نہیں بنتی. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائیں. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا سامنے کرام. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تعلق توڑ کے غیر اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں سامنے کرام؟ غیر اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے، قلبی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی. اس کی اب میں تفصیل کروں تو وقت گزر جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ فعل درست نہیں ہے. یہ ناشکری جو ہے یہ انسان کو گھاٹے میں ڈال دے گی، یہ بات ذرا نوٹ کر لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. پھر یہ ہے کہ شکریہ جو ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ الفاظ واضح طور پہ ہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرنا ہے، تم نے ناشکری نہیں کرنی. اور ناشکری میں نقصان کس کا ہے یہ بات بھی طے کر لیں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. صرف اور صرف جو ناشکری کرے گا
اس کا اپنا نقصان ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، او کما قال، کہ لوگوں تمہاری بغاوت کا اثر کا وبال تم پر خود ہوگا، علی یعنی بغیکم علی انفسکم، تھوڑی زندگی ہے، متاع الحیات الدنیا، تھوڑی زندگی ہے، پھر میرے پاس واپس آؤ گے، ثم الینا مرجعکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو بہرحال افلا یشکرون میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کرام، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اس اصل میں اس آیت کا ربط جو ہے وہ وہی ربط ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ آپ رسول ہیں اللہ کے، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور یہ غافل ہیں۔ دیکھیں، غافل میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یعنی ہم سب غافل ہیں اجتماعی طور پہ۔ غفلت کا یہ رویہ جو ہے یہ بدلنا چاہیے، جاگ جانا چاہیے، ہمیں اپنے منعم کو پہچان لینا چاہیے، اپنے فائدہ دینے والی ہستی اور نقصان دینے والی ہستی سے باخبر ہونا چاہیے کہ یہ اصلی طاقت کس میں ہے۔ تو سامعین کرام، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا یہ لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ تو جناب شکریہ جو ہے، سامعین کرام تھوڑی توجہ لیں، شکریہ جو ہے وہ بنتا ہے، ناشکری نہیں بنتی، یہ عقلی ہے۔ یہ وآیۃ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو شروع کی ہے نا کہ ان کے لیے نشانی ہے۔ اب اس نشانی میں عبرت تلاش کرنی ہے ہم نے۔ بھئی یہ زمین قابل کاشت نہ ہوتی، چلیں لگا لیں، قابل کاشت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اگر یہ قابل کاشت نہ ہوتی تو پھر ابھی اور نشانیاں آئیں گی، قابل کاشت نہ ہوتی تو نہ گندم ہے، نہ جوار ہے، نہ اور نہ ساگ ہے، نہ دالیں ہیں، نہ چاول ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمین قابل کاشت ہے سامعین کرام۔ اگر آپ مطالعہ کریں نا کسی اور کرے پہ زندگی کے آثار، زندگی کے نہ آثار ہیں نہ اس کی بقا کے ذرائع ہیں، کسی کرے پر آج تک پانی نہیں معلوم ہوا ہے۔ پانی، جعلنا من الماء کل شیء حی، جو زندگی کی بنیاد ہے۔ زمین قابل کاشت ہے، اگر اس پہ پانی نہ ہوتا پھر تو یہ پانی اصل ہے، پانی سے شروع ہوتا ہے۔ پانی ہے تو زمین زندہ ہو جائے گی اور اس سے غلہ اگنے لگے گا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ تو یہ آیت کی ترتیب اور اس کا ربط جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یعنی ربوبیت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے اور ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ ان آیات میں 11 آیات تقریباً آ رہی ہیں سامنے کرام، ابھی لگاتار 11 آیات۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے. احییناہا، اس کو ہم نے زندگی بخشی. واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. جعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے. وفجرنا فیہا من العیون، اور اس کے اندر چشمے پھوڑ ڈالے. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یعنی کھجور کے انگور کے بنانے میں ان کی کوئی کوشش نہیں ہے. افلا یشکرون، تو پھر کیا یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. And there is a sign for them in the dead land. We give it life and produce from it grains from which they eat. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. And we place in it gardens of palm trees and vines, and cause springs to gush out of it. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. That they may eat from its fruits, although their hands did not make it. Will they not be appreciative? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.